السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ اردو افسانے کا آغاز و ارتقا یہاں پر اردو افسانہ کس طرح سے یہاں پر شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو افسانہ نگاری کا ارتقا اردو افسانے کو 5 ادوار میں یہاں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا دور ہے 1900 سے 1930، 1930 سے 1935، پھر 1935 سے 1947، 1947 سے 1960 اور 1960 سے تاحال۔ تو یعنی افسانوں کے دور کو 5 ادوار میں یہاں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تھا 1900 سے 1930 میں، دوسرا دور ہے 1930 سے 1935، پھر تیسرا دور ہے 1935 سے 1947 اور چوتھا دور ہے 1947 سے 1960 اور پانچواں دور ہے 1960 سے تاحال۔ تو اس طرح سے افسانہ نگاری کے ادوار کو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ افسانے کا تعارف۔ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی بات کے ہے۔ افسانے کے جو لغوی معنی وہ ہے جھوٹی بات۔ اردو میں افسانہ مختصر اور فرضی کہانی کو کہتے ہیں، اور اردو ادب میں جو ہے افسانہ مختصر یا فرضی کہانی کو کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر زندگی کے کسی ایک پہلو کی مکمل عکاسی ہو اور پڑھنے والا ایک ہی نشست میں پڑھ لے۔ جس میں کیا ہے، افسانہ یعنی ایک مختصر چھوٹی سی کہانی اور فرضی کہانی کو کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر زندگی کے صرف ایک پہلو کی کیا ہوتی ہے، عکاسی ہوتی ہے، اور پڑھنے والا ایک ہی نشست میں کیا کرتا ہے، اس کہانی کو پڑھ لیتا ہے۔ افسانے کا بنیادی عنصر زندگی ہے۔ افسانے کا جو بنیادی عنصر ہے وہ زندگی ہے۔ افسانہ نگار افسانے کے ذریعے ایسا تاثر ابھارنے لگتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں اپنا نقص نظر آنے لگتا ہے۔ جب افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے تو ایسا تاثر ابھارتا ہے اپنے افسانے کو، پڑھنے والے کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اور یوں مصروفیت کے اس دور میں کچھ وقت افسانے کو دیکھ کر وہ ذہنی فرسودگی اور اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح اس مصروفیت کے دور میں جو ہے، اس موبائل بھرے دور میں، مصروفیت کے دور میں، مشینی دور میں، وہ کیا کرتا ہے، کچھ ٹائم وقت افسانے کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، ذہنی فرسودگی اور اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ ایڈگر ایلین کے مطابق یہ ایک نسرین داستان ہے جسے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ ایڈگر ایلین کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک نثری داستان ہے جسے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا وقت کیا ہے، لگتا ہے۔ جے اے ہیملٹن کے مطابق تخیل کی مدد سے چند واقعات کو پیش کر کے کردار کے کسی ایک رخ کو نمایاں کر دینے کا دوسرا نام افسانہ ہے۔ جے اے ہیملٹن کے مطابق کیا ہے، یہاں پر تخیل کی مدد سے، خیال کی مدد سے چند واقعات کو پیش کر کے کردار کے کسی ایک رخ کو نمایاں کر دینا، کسی کردار کے صرف ایک رخ کو نمایاں کر دینے کا دوسرا نام کیا ہے، افسانہ یہاں پر ہے۔ اردو افسانے کی ابتدا۔ افسانے کی صنف اردو ادب میں انگریزی سے داخل ہوئی، جہاں اس کے ایجاد کا سہرا امریکی ادیبوں کے سر ہے۔ اردو ادب میں تو ابتدا میں داستان نویسی کا دور تھا، تو جو افسانے کا جس طرح سے ناول بھی انگریزی ادب سے یہاں پر اردو میں داخل ہوا، اسی طرح سے یہاں پر کیا ہے، افسانے کی ابتدا بھی، افسانہ بھی جو ہے یہاں پر انگریزی ادب سے اردو میں داخل ہوا ہے۔ اردو ادب میں تو پہلے کیا تھا، یہاں پر داستان نویسی کا دور تھا، جس نے 17ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد ناول کا روپ دھار لیا، اور پھر جب 17ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا یہاں پر، تو اس کے بعد کیا یہاں پر داستانوں کا دور ختم ہو کر کیا ہوا، ناول کا یہاں پر دور شروع ہوا۔ مگر جب وقت کی تناوب سکڑ کا مختصر ہوئی تو افسانہ نگاری کے میدان میں اشہاب قلم دوڑنے لگے۔ پھر جب یہاں پر کیا ہوا، وقتی تناوب وقت اور مختصر ہونے لگا، تو پھر کیا یہاں پر افسانے کا دور یہاں پر شروع ہوا۔ اردو ادب میں مولانا محمد حسین آزاد کی نیرنگ خیال اور ناصر علی کی کہانیاں دراصل افسانے کے قریب تر ہے۔ نیرنگ خیال جو ہے یہ بھی افسانے کے زیادہ قریب ہے، جو محمد حسین آزاد نے لکھی، اور ناصر علی کی کہانیاں بھی یہ کیا ہے، یہ بھی افسانے کے زیادہ قریب ہے، مگر اس کے بانی کیا ہے، منشی پریم چند ہے، مگر اس کو افسانہ تو کہہ نہیں سکتے ہم۔ تو جو افسانہ نگاری کا جو افسانے کا جو آغاز کیا ہے، اس کے بانی کون ہے، منشی پریم چند۔ مختر افسانے کی ابتدا۔ اردو میں مختر افسانے کی ابتدا منشی پریم چند کی افسانہ دنیا کا انمول رتن سے ہوئی۔ جو دنیا کا انمول رتن 1905 میں منشی پریم چند نے لکھا ہے، اس سے کیا ہوا، مختصر افسانے کا آغاز ہوا، جو 1905 میں شائع ہوا۔ یہ اردو افسانے کا نقطۂ آغاز ہے، یہاں سے یہ کیا ہے، اردو افسانے کا نقطۂ آغاز اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ پریم چند کے بعد افسانوں کا جو رخ اختیار کیا، اس کا دامن اور بھی سکڑتا گیا۔ پھر اس کے پریم چند کے بعد افسانوں نے جو رخ اختیار کیا، اس کا دامن اور مختصر افسانے یہاں پر وجود میں آئے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں، ان کی ہم عمروں میں کوئی ایسا افسانہ نگار نہیں جسے تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو جو منشی پریم چند کے حصے میں آیا، یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری بتاتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں میں کیا ہے، کسی کو یہ افسانہ نگاری میں تاریخ میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے جو
कि मुंशी प्रेमचंद को यहाँ पर मिला है। यही इनकी अजमत की दलील है, यही मुंशी प्रेमचंद की अजमत की दलील है। अफसाने का पुरबहार दौर, अब यहाँ पर अफसाना निगारी का पुरबहार दौर, मुंशी प्रेमचंद के बाद जो नाम बड़ी अहमियत का हामिल है वो सज्जाद हैदर यलदरम का है। इसके अलावा नियाज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जोश उर्दू के इब्तिदाई अफसाना निगार है। इस सब जो अफसाना निगारी का फिर पुरबहार दौर शुरू हुआ, इसमें मुंशी प्रेमचंद के बाद जो नाम है इसमें सज्जाद हैदर यलदरम है, नियाज फतेहपुरी है, सुल्तान हैदर जोश है। ये क्या इब्तिदाई अफसाना निगार है जिन्होंने अपने कमाल फ़न से उर्दू अफसाने को जदीद रंग दिया, जिन्होंने क्या किया, अपने कमाल फ़न से उर्दू अफसाने को एक नया रंग दिया। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन कहते हैं ये उर्दू अफसाने की खुशकिस्मती थी कि बहुत अच्छे फनकार इसे इब्तिदाई में मिल गए। प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम जिन्होंने इसे घुटनों चलने से बचा लिया और शुरू ही में इसे जवान बनाकर पेश कर दिया। तो प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि उर्दू की खुशकिस्मती है कि इसको अच्छे फनकार क्या हो गया, यहाँ पर इब्तिदा में ही मिल गया अफसाने के लिए। जैसे कि प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम जिन्होंने इसे क्या किया, घुटनों चलने से क्या किया, बचा लिया। कोई भी चीज़ क्या है यहाँ पर इब्तिदा में एकदम परफेक्ट नहीं होती है, धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता है, लेकिन अफसाना निगारी में ही एकदम शुरू में ही एकदम अच्छे अफसाने यहाँ पर लिखे गए। इसीलिए क्या है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम ने इस सिंफ को क्या है, घुटनों चलने से बचा लिया है। तख़य्युली और रोमानवी अफसाने, इसके बाद दौर शुरू होता है तख़य्युली और रोमानी अफसानों का, जिसमें क्या है, मीर नासिर अली मरहूम ने चंद तमसीली कहानियाँ लिखी जो 14वीं सदी और सदाए आम में शाये हुई। कुछ है तमसीली कहानियाँ लिखी गई, तमसील यानी जिसको मिसाल देकर बयान किया गया हो उसको क्या कहते हैं, तमसीली। ऐसी चीज़ें जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते वो बोल सकते हैं, उस ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर तमसील बनाकर पेश किया जाता है। इसमें जो है नासिर अली ने क्या लिखी, तमसीली कहानियाँ लिखी जो 14वीं सदी और सदाए आम में शाये हुई है। सज्जाद हैदर यलदरम ने उर्दू अफसाने को फ़िक्र व फ़न के एतबार से नया हंग बख्शा और हकीकत और तख़य्युल की आमेज़ी से ज़िंदगी का नया रंग तामीर किया। फिर सज्जाद हैदर यलदरम ने क्या किया, फ़िक्र व फ़न के एतबार से यहाँ पर उर्दू अफसाने को नया हंग बख्शा है। आपने रोमानियत को अपने अफसानों का मौजू बनाया। सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों का मौजू क्या था, रोमानियत। नियाज फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी ने रोमानी रिवायत का नन्हा पौधा परवान चढ़ाया। उसके बाद नियाज फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी ने भी अफसाना निगारी में रोमानी रिवायत का क्या है, नन्हा सा पौधा परवान चढ़ाया। और उसके बाद क्या, इम्तियाज़ अली, कृष्णचंद, खुर्रतुल ऐन हैदर और मिर्ज़ा अदीब की तसनीफ़ तालीफ से एक तनावर दरख्त बन गया। जो यहाँ पर नियाज फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी ने एक नन्हा सा पौधा परवान चढ़ाया था रोमानवी रिवायत का, तो उसको आगे किसने पढ़ाया, तनावर दरख्त किसने बनाया, इम्तियाज़ अली ने, कृष्णचंद, खुर्रतुल ऐन हैदर, मिर्ज़ा अदीब, इन्होंने क्या किया, इसको एक तनावर दरख्त बना दिया। तो इस तरह से तख़य्युल और रोमानवी दौर भी यहाँ पर अफसाने का अच्छा सा रहा है। सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों में रोमानियत बिल्कुल मगरबी तर्ज की पेश की गई है, क्योंकि वो फितरी तौर पर मगरिब जैसी आज़ादी के हक़ में थे। अब यहाँ पर सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों में जो रोमानियत हमको मिलती है वो कैसी है, बिल्कुल मगरबी तर्ज की, क्योंकि वो क्या है, मगरिब जैसी आज़ादी के हक़ में थे, इसीलिए उनकी रोमानियत भी हमको यहाँ पर मगरबी तर्ज की मिलती है। तराजिम का दौर, इसके बाद आता है अफसानों में तराजिम का दौर। उर्दू में अफसाने में एक बड़ी तराजिम के दौर में इसमें उर्दू के अफसाने में बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई। अफसाना निगारों ने अमरीकी, फ़ारसी, रूसी, चीनी, अरबी, जापानी ज़बानों के अफसानों के उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया। अब तराजिम के दौर में क्या है, बहुत से सबसे नुमाया तब्दीली ये हुई कि अफसाना निगारों ने क्या किया, अमरीकी, फ़ारसी, रूसी, चीनी, अरबी और जापानी ज़बानों के अफसानों को उर्दू में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। इब्तिदाई तराजिम करने वालों में सबसे पेश नियाज फतेहपुरी और सज्जाद हैदर यलदरम है। और इब्तिदा में जो तराजिम किया है इसमें कौन शामिल है, नियाज फतेहपुरी और सज्जाद हैदर यलदरम इसमें शामिल है। इसके बाद आता है तरक्की पसंद तहरीक। फिर यहाँ पर आता है तरक्की पसंद तहरीक का दौर। उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में मुंशी प्रेमचंद की ज़ेर सदारत लखनऊ के इजलास से हुआ। इस तहरीक का मकसद अदब और आर्ट के रिजत पसंदों को आज़ाद करवाकर अवाम के करीब लाना था। जब यहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई, 1936 में इसके सदारत जो की थी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में इसका इजलास हुआ। तो फिर क्या यहाँ पर, तो इसका मकसद क्या था कि अफसाने को जो है रिजत पसंदों के चुंगल से आज़ाद करवाकर अवाम के करीब लाना, यहाँ पर इसका मकसद था।
افسانوں کے مجموعے انگارے کی اشاعت اسی تحریک کی بدولت ہوئی، اور جو افسانے کا مجموعہ ہے انگارے، اس کی اشاعت کیا ہوئی؟ اسی کی بدولت ہوئی، جو صرف 136 صفحوں پر مشتمل ہے۔ ترقی پسند ادیبوں کی 9 کہانیاں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ 4 ترقی پسند ادیبوں کی 9 کہانیاں اس انگارے مجموعے میں یہاں پر شامل ہیں۔ اس کے افسانہ نگاروں میں احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں، سجاد زبیر اور محمود ظفر یہاں پر اس میں شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک ایک تازیانہ تھی جس نے اردو افسانہ نگاری کو ایک تیز رفتار انقلاب عطا کیا۔ یہ کیا تھی یہاں پر؟ ترقی پسند تحریک ایک تازیانہ تھا جس نے کیا کیا؟ اردو افسانہ نگاری کو ایک تیز اور رفتار انقلاب یہاں پر عطا کیا۔ اس طرح بھی ترقی پسند تحریک میں افسانہ نگاری اپنے عروج پر رہی۔ اردو افسانے کا زری تری دور۔ اردو افسانے کا سب سے اچھا دور جو 1936 کے بعد اردو افسانہ نگاری میں نئے نام شامل ہوئے اور افسانہ نگاروں کی ایک نئی پود ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس میں کرشن چند، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، علی سردار جعفری، اپیندر ناتھ اشک، سجاد ذہی، سعادت حسین منٹو، حیات اللہ انصاری وغیرہ یہاں پر شامل ہیں۔ زندگی کے حقائق کی آئینہ داری، موضوع کا تنوع، اسلوب کی جدت اور فکر و احساس کی تازگی اس دور کے افسانوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے افسانوں کا زری دور جو ہے 1936 کے بعد اس میں نئے افسانہ نگار یہاں پر شامل ہے، جس میں کیا ہے؟ کرشن چند، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، علی سردار جعفری، اپیندر ناتھ اشک، ذہی، سعادت حسین منٹو، حیات اللہ انصاری اس میں شامل ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ زندگی کے حقائق کی آئینہ داری کیا ہے؟ مختلف اس کا موضوع الگ الگ، اپنے نئے تنوع اسلوب کی جدت اور فکر و احساس کی تازگی کے ساتھ یہاں پر لوگوں میں افسانوں میں نمایاں کیا۔ فسانہ تقسیم ہند کے بعد، اب یہاں پر جو ہے تقسیم ہند کے بعد افسانے کا دور، تو تقسیم ہند کے بعد اخلاقی اور معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ نقل وطن، ہجرت، کشت و خون اور زندگی کی بربریت کا المیہ اس دور کے افسانوں کا نیا موضوع بنا۔ ابھی کیا یہاں پر تقسیم ہند کے بعد لوگوں میں اخلاقی اور معاشرتی طور پر جو ہے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اس دور میں کیا ہے؟ افسانہ تعطل کا شکار ہو گیا، مگر ان حالت میں بھی ایسے افسانہ نگار ضرور تھے جنہوں نے ان حالت میں بھی محبت اور انسانیت کا درس دیا۔ لیکن ان حالت میں بھی کیا تھے؟ ایسے افسانہ نگار یہاں پر موجود تھے جنہوں نے کیا کیا؟ محبت کا اور انسانیت کا درس یہاں پر لوگوں کو دیا۔ ان میں کون شامل ہے؟ ان میں کرشن چند، عصمت چغتائی، سعادت حسین منٹو اور احمد ندیم قاسمی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تھا افسانہ نگاری تقسیم ہند کے بعد۔ افسانہ 1960 سے تاحال، اس کے بعد آتا ہے افسانہ نگاری کا دور 1960 سے تاحال، جو اب تک ہمارا 2021 جو چل رہے ہیں یہاں پر ابھی تک جو جاری ہے۔ اس میں کیا ہے؟ افسانے کا جو دور 1960 سے شروع ہوا تھا وہ تاحال بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں پر جاری ہے۔ ان میں انور سجاد، حمید کاشمیری، رضیہ فصیح احمد اور قمر عباس وغیرہ نے شہرت پائی۔ عہد جدید کے افسانہ نگاروں نے معاشرتی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کیا۔ عہد جدید کے افسانہ نگاروں نے معاشرتی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کیا اور اپنی کہانیوں میں انہیں کمال فن سے شامل کیا، اور ان تبدیلیوں کو اپنی کہانیوں میں کمال فن کے ساتھ یہاں پر انہوں نے شامل کیا۔ عہد جدید کے افسانہ نگاروں میں کون ہے یہاں پر؟ مشرف احمد سلطان، جمیل نسیم، مظہر الاسلام، آصف فرقی اور علی رضا عابدی، ان کے نام یہاں پر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حرف آخر غرض، اردو افسانے کا جو سفر منشی پریم چند سے شروع ہوا تھا وہ تاحال بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ جو سفر منشی پریم چند نے 1905 میں اپنا دنیا کا انمول رتن لکھ کر کیا تھا، وہاں سے اب تک کیا یہاں پر افسانے کی کامیابی کا سفر یہاں پر جاری ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے بقول فن افسانہ نگاری کا مستقبل بہت تابناک ہے، اور یہاں پر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کیا کہتے ہیں کہ فن افسانہ نگاری کا مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے۔ تو یہ تھا مختصر سے جائزہ افسانہ نگاری کا آغاز، افسانے کا آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، کہ کس طرح سے اس کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1900 سے یہاں پر افسانہ نگاری کا آغاز ہوا ہے، اور ابھی تاحال بھی یہ بہت اچھے سے جاری و ساری ہے۔ امید ہے کہ یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہے اور اپنا خیال رکھے۔